السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آپ تمام کا الخیر ٹرسٹ CGM میں خیر مقدم ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے محرم کی بدعات۔ آخر تک ضرور سنیں، بار بار سنیں اور دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ اس سے پہلے کہ میں محرم کی بدعات پر کچھ گفتگو کروں، چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سنت کی پیروی سے خدا کا حبیب ہو، سنت کی پیروی سے خدا کا حبیب ہو، دوزخ کی آگ دور ہو، جنت قریب ہو۔ سنی خوش نصیب کو باغ و بہار ہے، سنی خوش نصیب کو باغ و بہار ہے، بدبخت بدعاتی کو جہنم کی مار ہے۔ سنی وہی ہے ٹھیک جو سنت کرے قبول، سنی وہی ہے ٹھیک جو سنت کرے قبول، ہر خوشی و غمی میں رہے اتباع رسول۔ سنی وہی ہے جو کرے اطاعت رسول کی، سنی وہی ہے جو کرے اطاعت رسول کی، ہوگی اس کے حق میں شفاعت رسول کی۔ بدبخت ہے جو دین میں بدعت کی راہ لی، بدبخت ہے جو دین میں بدعت کی راہ لی، اس کو کبھی نہیں محبت رسول کی۔ ہے فرض تم پہ مومنو اطاعت رسول کی، ہے فرض تم پہ مومنو اطاعت رسول کی، بنیاد دین حق کی ہے سنت رسول کی۔ نبی کا ہو کے رہنے کو خدا نے ہم کو فرمایا، نبی کا ہو کے رہنے کو خدا نے ہم کو فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ کا سبق قرآن نے پڑھایا۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسانی مجسمہ یعنی ڈھانچے کو اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا، پیدا کیا، اور اس کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا۔ اس کی فطرت میں حق و باطل، ہدایت و ضلالت اور خیر و شر کے دو متضاد مادے رکھ دیے اور اس کو دارالامتحان یعنی دنیا میں پہنچا دیا۔ انسان اگر حق کے راستے کا مسافر بن جائے، حق کے راستے پر چلنے لگے، تو فرشتے اس کی قدم بوسی کو اتریں، اور اگر فطرت سے بغاوت پر آ جائے تو جانور بھی اس سے پناہ مانگیں۔ انسان کو اللہ کی رضا تک پہنچنے کے لیے کسی نمونہ، آئیڈل اور میر کارواں کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے نقش قدم پر چل کر وہ کامیابی پا سکے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عظیم احسان کیا، اپنے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے، اور قرآن میں فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اس آیت میں لفظ اتباع آئی ہے۔ اتباع کے معنی ہے پیروی کرنا، تابعداری کرنا، پیچھے چلنا وغیرہ کے۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع کا لفظ اس لیے آیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر سوچے سمجھے اور بلا چوں چرا پیروی کریں۔ چنانچہ کسی نے کہا نقشے نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقشے نبی کے ہیں جنت کے راستے۔ میرے عزیز دوستو، محرم الحرام
جو اس وقت ہم پر سایہ فگن ہے، محرم کا مبارک مہینہ اس درجے قابل احترام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مہینے کی عظمت و حرمت کا اعلان کیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایسے بابرکت اور ذی شان و ذی مرتبہ مہینے کو غم و ماتم کا مہینہ بتا کر اس میں مختلف رسم و رواج، رسوم و بدعات کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، جو قابل مذمت ہے۔ اس مہینے میں علم پنجہ بٹھا کر دیگر بدعات کو عام کیا جاتا ہے، اس سے احتراز لازمی ہے۔ اس مہینے میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ شیعہ حضرات کا طور و طریقہ ہے۔ ایسے محفلوں میں شریک ہونے سے بچنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ روافظ کی بدعات میں مشغول ہونے سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں محرم کی فضیلتیں تو ہیں، مگر کہیں کسی موقع پر بھی یہ پنجے بٹھانا، علم کا بٹھانا وغیرہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آخر یہ بدعات کب سے شروع ہوئے، کیسے ہوئے؟ ذرا میں ایک چھوٹی سی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سمجھ فرمائیں کہ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ بدعات کب سے شروع ہوئی اور اس کے پیٹ پیچھے کون سا دماغ اور منصوبہ کام کر رہا ہے۔ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہودی ہمیشہ سے ہی اسلام کے دشمن اور مسلمانوں کے جان کے در پہ رہے ہیں۔ آپ نے احادیث میں پڑھا ہوگا، سنا ہوگا حضرات علماء سے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں نے 12 مرتبہ غداری کی، آپ کو زہر دیا گیا اور آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ پر گندی اوچھڑی ڈالی گئی اور آپ پر کوڑا کچرا ڈالا جاتا تھا۔ بہرحال یہ ساری اسلام دشمنی تھی۔ یہودی ہمیشہ ہی سے اسلام کے دشمن رہے ہیں، لیکن یہ لوگ عمر فاروق کے زمانے تک مغلوب رہے۔ البتہ دور عثمانی میں عبداللہ بن سبا نامی یہودی نے ایک تحریک چلائی اور وہ کامیاب رہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور حضرت علی اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان جنگ کرا دی۔ اس کے بعد جنگ صفین ہوئی اور حضرت حسن اور حسین کی شہادت بھی اسی ہی کی ایک کڑی ہے۔ اس کے بعد جنگ بنو امیہ اور بنو عباسیہ میں بھی سبائیوں کا ہاتھ ہی ہے۔ پھر ہندوستان میں وہ کون سا مسلم حاکم تھا جو ان کے زد سے بچ سکا ہو؟ سب اس میں داخل تھے۔ بابر، ہمایون وغیرہ کے لیے جو فوج ایران سے مدد کو آئی تھی وہ سب سبائی تحریک سے متاثر تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ان سبائیوں نے بدعت اور خرافات کے ذریعے جو اسلام کے تابناک چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سن 60 ہجری میں مختار احمد ثقفی جو سبائی تحریک کا ایک ہیرو تھا، اس نے یہ رسم نکالی۔ اس کو فروغ اس وقت ملا
جب مطیع اللہ عباسی کے دور خلافت میں بغداد کے وزیر معزول الدولہ شیعہ نے 350 پر 1 ہجری میں بغداد کی جامع مسجد کے دروازے پر ایک عبارت لکھوا دی، جس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ پر لعنت کی گئی، اور چونکہ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سبائیوں نے شہید کیا تھا، اس لیے اس کی خوشی میں 18 ذی الحج کو عید غم غدیر منانے کا حکم دیا۔ اس ایجاد نے شیعوں میں خوب رواج پایا، جو آج بھی ہندوستان میں بعض جگہ موجود ہے، اور اسے عید الاضحیٰ سے زیادہ مرتبہ دیا جاتا ہے۔ پھر 350 پر 2 ہجری کے شروع میں 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں تمام دکانوں کو بند کرنے اور خرید و فروخت کو بالکل ترک کر دینے کا حکم دیا۔ شہروں میں دیہات کے تمام آدمیوں کو ماتمی لباس پہن کر کھلے طور پر نوحہ کرنے کا حکم دیا، اور عورتوں کو بھی حکم ہوا کہ اپنے بال کھول کر چہرے کو سیاہ کیے ہوئے، کپڑوں کو پھاڑے ہوئے سڑکوں اور بازاروں میں مرثیہ پڑھتے ہوئے نکلے۔ تو شیعوں نے بخوشی اس حکم کو مان لیا اور اس حکم کی تعمیل کی، مگر اہل سنت دم بخود اور خاموش رہ گئے۔ شیعوں کی حکومت تھی اس لیے کچھ نہ کر سکے، مگر اسی سال جو 352 یعنی 350 پر 2 ہجری کے درمیان یا آخر میں پھر اسی کا اعادہ کیا گیا۔ اہل سنت کو خاص کر اس کے کرنے کا حکم دیا گیا۔ اہل سنت والجماعت اس ذلت کو برداشت نہ کر سکے، چنانچہ شیعوں اور سنیوں میں فساد ٹوٹ پڑا، لیکن اس کے بعد اس پر مستقل عمل ہونے لگا جو آج تک جاری ہے۔ ہندوستان کے نام نہاد اہل سنت قابل داد ہیں کہ ہر سال تعزیے بناتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، سبیلیں اور مجلسیں لگاتے ہیں۔ انہیں مطلقاً شرم نہیں آتی کہ اس پوری تحریک میں سبائی دماغ کار فرما تھا۔ چنانچہ ایران، افغانستان کے بعد ہندوستان میں جنوبی ہند اور لکھنؤ وغیرہ ایک زمانے تک ان بدعتوں کا مرکز رہا۔ امین الدین نیشا پوری کا خاندان سبائی تھا۔ سب سے پہلے آصف الدولہ نے 1213 ہجری میں لکھنؤ میں امام باڑہ بنوایا، پھر محمد علی شاہ، پھر امجد علی شاہ نے امام باڑے بنائے، پھر واجد علی شاہ نے مرثیہ خانی کو ترقی دی۔ ایسے لکھنؤ کے بادشاہوں نے ایران کی جانشینی کا پورا حق ادا کر دیا، اور آج وہی کچھ ہندوستان کے چپے چپے پر جاری و ساری ہے۔ سماعت فرمائیں حضرات علماء کے فتوے۔ دیوبند کا فتویٰ تو کھلے طور پر ہے کہ یہ علم، پنجا، ماتم اور نوحہ خانی یہ ساری چیزیں بدعت و حرامی، ناجائز ہیں۔ اب آگے چلیے، محدث غلام محمد طاہر کا فتویٰ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فقہا نے تشریح کی ہے کہ ہر سال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیت کی جاتی ہے، وہ مکروہ تحریمی ہے۔ اسلام کے مرکزی شہروں میں اس کی کوئی اصل پائی نہیں جاتی۔ ایسے ہی علامہ حافظ ابن حجر مکی نے فرمایا، خبردار خبردار، یوم عاشورہ کو روافظ کی بدعات میں ہرگز نہ مشغول ہونا۔
جیسا کہ مرثیہ خوانی، رونا چلانا، ماتم کرنا، ڈھول تاشے بجانا، یہ سب امور مسلمانوں کے نہیں، اور اگر ان کا کچھ بھی تعلق اسلام سے ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن اس ماتم سرائی کے لیے زیادہ مستحق ہوتا۔ کتاب کا حوالہ ہے سوائق محرقہ، صفحہ نمبر 112۔ ویسے ہی ایک اور حضرت شاہ سید بریلی کا فتویٰ ہے، اور ان کا ارشاد ہے کہ ماہ محرم میں حضرت حسین کی محبت میں اور اس گمان میں تعزیت اور تعزیہ داری بھی روافض کی ان بدعات میں سے ہے جو ہندوستان میں پھیلی ہوئی ہے۔ ان بدعتوں کی چند قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے قبر و مقبرے کی نقل، علم اور تعزیہ داری، پنجہ وغیرہ، یہ کھلے طور پر بت سازی اور بت پرستی کی قسم سے ہے۔ اور چلو لگے ہاتھ احمد رضا خان صاحب کا فتویٰ بھی سن لو۔ علم، تعزیہ، بیرک، مہندی جس طرح ہے یہ سب بدعت ہے۔ بدعات سے کبھی شوکت اسلام نہیں ہوتی۔ تعزیے کو حاجت روا یعنی ذریعہ نجات سمجھنا جہالت ہے، اور اس کی منت ماننا حماقت، اور نہ کرنے کو باعث نقصان سمجھنا وہم ہے۔ ایسی حرکتوں سے مسلمانوں کو باز رہنا چاہیے۔ محرم میں سیاہ اور سبز کپڑے علامت سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔ محمد عرفان خان صاحب کا فتویٰ سنیں۔ تعزیہ بنانا اور اس پر ہار پھول چڑھانا وغیرہ سب ناجائز و حرام ہیں۔ مولانا حکیم محمد حشمت علی صاحب کا فتویٰ، تعزیہ داری جس طرح سے رائج ہے، بہت سی معاصی و منکرات کا مجموعہ گناہ ہے، ناجائز و بدعت ہے، شیعہ کا کام ہے اور باعث عذاب الہی ہے، اور یہ روافض کا طریقہ ہے۔ ان سب سے بچنے کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کر کے اپنی آخرت بنانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام پر مکمل عمل پیرا ہونے اور بدعات و خرافات سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔